مقصود ہے۔ پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی ہے اس میں صرف علم کا ذکر ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس کی خلاقی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ایک لٹکے ہوئے سے لوتھڑے سے انسان جیسی چیز پیدا کر دیا۔ اقرأ، پھر دوبارہ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، یہاں دیکھیے پھر ذکر ہو رہا، جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں دیکھیے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں توحید کا ذکر ہے کہ خالق اللہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کہ وہ کریم ہے، ربک الاکرم، کریم ہی نہیں اکرم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نہ شریعت کی کسی بات کا ذکر ہے، نہ نماز کا کوئی تذکرہ ہے جو کہ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، نہ عبادت کا کوئی حکم ہے جو انسان کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے، کچھ نہیں۔ پڑھو پڑھو پڑھو، اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے پہلی وحی ہے، یہ پہلی وحی۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے، جسے آپ کہتے ہیں واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، کس شے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ میں یہاں تفصیل نہیں بیان کرتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اقرا کس چیز کو پڑھنے کو کہا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو ایک سونے کی تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور پھر یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بین النوم والیقظہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور نہ پورے طور پر بیدار تھے اور نہ سوئے ہوئے تھے، نوم نیند، یقظہ بیداری۔ تو بیداری اور خواب کی حیثیت کے درمیانی ایک حیثیت تھی، جس میں کہ آپ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا مانا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس جواب سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی، ورنہ اگر صرف یہ ہو کہ جو کوئی جبرائیل پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ دیں تو یہ تو اس کے لیے قاری ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بار اصل ہمارا کیا ہے، پہلی وحی اور ذکر پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو کچھ کہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک اور میرے نزدیک پورے جزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسری وحی جو ہے وہ سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہے۔ وہاں پھر دیکھیے نون والقلم وما یسطرون۔ اب یہ نون کا لفظ جو آیا ہے عربی زبان میں، ویسے تو نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں، نون دوات کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں تصویر بنائی جاتی ہے تو مچھلی کی تصویر یوں ہوتی ہے اور اس کی ایک طرف نقطہ لگا دیتے ہیں، وہ آنکھ نظر آ رہی ہے اس کی۔ اور پھر یہ کہ دوات بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر سیاہی ہے، اس میں آپ قلم ڈبوتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے نون کی اور جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں، یعنی انسانی علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے آگے پھیلا ہے۔ ایک نسل نے جو کچھ معلومات حاصل کی، قلم بند کر دی تو اگلی نسل کو پہنچ گئی، ورنہ اگر وہ قلم بند نہ ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اگلی نسل کو پھر الف بیتے سے بات شروع کرنی پڑتی۔ یہ جو علم تدریجاً بڑھا ہے، رفتہ رفتہ بڑھا، اس کا ذریعہ قلم ہے۔ تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ پر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجر غیر ممنون، آپ کے لیے تو اجر ہے بہت بڑا، کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ وانک لعلی خلق عظیم، اور آپ تو خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کوئی مجنون بھی دنیا نے آج تک ایسا دیکھا ہے
جس کے مزاج میں یہ طہارت ہو، یہ نفاست ہو، یہ پاکیزگی ہو، کہ دیکھا ہے کبھی مجنون؟ اب یہاں بھی دیکھیے کہ دوسری وحی میں بھی یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، کسی اور شے کا ذکر نہیں ہے، یہاں تک کہ آخرت کا ذکر بھی نہیں ہے، اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر یہ جو ہے کوئی آخرت کا ذکر آتا ہے، سورہ علق میں بھی آتا ہے، لیکن سورہ علق کی بھی 5 آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں، پوری سورہ علق نہیں ہے، بعد میں کچھ آیات جو نازل ہوئی ہیں شامل کر کے سورہ علق کے تکمیل ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ قلم کا معاملہ ہے، اسی طرح سورہ مزمل کا معاملہ ہے، اسی طرح سورہ مدثر کا معاملہ ہے۔ یہ چاروں صورتیں وہ ہیں کہ جن کی شروع کی آیات صرف نازل ہوئی ہیں تدریجاً۔ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات، سورہ علق کی 5 آیات، سورہ قلم کی 7 آیات، سورہ مزمل کی 8 آیات، سورہ مدثر کی پھر 7 آیات، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ یہ ہے 5 وحی ہیں جن کے بارے میں ایک زمانے میں مجھے اس کا خاصا شوق ہوا تھا، میں نے بڑی تحقیق کی تھی، اور یہ ترتیب تھی جو میں نے معین کی تھی ابتدائی وحیوں کی۔ بہرحال اس وقت اشارہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اظہار ہو رہا ہے ان ابتدائی وحیوں سے۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ الفاطر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس کا اصل خشیت، اصل خوف انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جو عالم ہوں۔ یہاں علم سے کیا مراد ہے یہ میں ذرا بعد میں بحث کروں گا۔ ہمارے ہاں وہ علم کی تقسیمیں جو ہو چکی ہیں ان میں سے کون سا علم مراد ہے؟ کوئی سائنس کا علم مراد ہے، شریعت کا علم مراد ہے، کتاب کا علم مراد ہے، حدیث کا علم مراد ہے، کون سی فقہ کا علم جو ہے وہ مراد ہے، کون سا علم مراد ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں خشیت گھر کرتی ہے۔ پھر سورہ زمر کے میں نے آیت آپ کو سنائی، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ پھر یہی مضمون سورہ انعام میں آ رہا ہے، جو جانتے ہیں انہیں کہا گیا وہ دیکھنے والے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ اندھے ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ رعد میں اور آگے بات کھولی گئی، قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا اندھے اور بصیر دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا ظلمات اندھیرے اور نور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بہرحال ان سب کے حوالے سے میں نے صرف آپ کو جو ہمارے ہاں دین کی جڑ ہے، اصل ہے، ام الکتاب ہے، دین کی اساس ہے، میں نے اس کے حوالے سے علم کی جو اہمیت ہے، جو حیثیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اب آگے چلیے، احادیث نبویہ کے معاملے میں 3 درجوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ مجرد علم کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی حدیث ہے مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، ان سب نے روایت کیا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پیش نظر علم کا حصول ہے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، ابتداء میں خاص طور پر اسلامی تاریخ کے کوئی مدارس تو نہیں تھے، معلوم ہوتا فلاں شہر میں ایک صحابی ہیں وہ احادیث جو ہے بیان کرتے ہیں، اب آدمی سفر کر رہا ہے، دور دراز سے جا رہا ہے صرف حدیث سننے کے لیے، کہ براہ راست راوی جو ہے اس سے سنو، یہ نہیں کہ راوی نے اس نے سنا، اس نے سنا، نہیں، سفر کر رہا ہے۔ ایسا بھی آیا ہے کہ طویل سفر طے کر کے پہنچے ہیں، ان کے دروازے پر پہنچے ہیں، سلام علیک ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے پوچھا میں نے سنا آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ہاں یہ حدیث ہے، فوراً وہیں سے واپس ٹھہرے نہیں، مقصد ہی صرف یہ تھا کہ وہ حدیث جو ہے ان سے سن۔ تو فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ جو ہے آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں طالب علم کے لیے، ان کی تکریم، ان کے اعزاز، ان کے اکرام، اس کے لیے فرشتے اپنے، جیسے کہ کہا جاتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو، تواضع اختیار کرو۔ تو فرشتے تواضع اختیار کرتے ہیں علم کے طالب کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو بھی عالم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے اندر، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور یقیناً کسی عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی کہ 14ویں شب کے چاند کو باقی تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ 14ویں کا چاند جیسے دمکتا ہے، چمکتا ہے، باقی ستاروں پر اس کا نور جو ہے غالب آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یقیناً علماء جو ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبیوں نے کبھی دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑی۔ چنانچہ حدیث موجود ہے نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں نہ ہمیں وراثت ملتی ہے نہ ہماری کوئی وراثت تقسیم ہوتی ہے، وراثت کا کوئی سوال ہی نہیں، دنیا کے مال کا معاملہ ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، ان کی وراثت تو علم ہے۔ وراثت انبیاء کیا ہے؟ علم ہے، دولت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں، علم، یہ وراثت انبیاء ہے۔ اسی لیے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے وہ علم حاصل کر لیا گویا کہ اس نے بہت بڑی خوشبختی کے ساتھ جو ہے انبیاء کی وراثت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اب اس سے اندازہ ہوگا آپ کو طالب علم کی جو فضیلت ہے۔ یہ سنن دارمی میں ہے، طبرانی میں ہے، خطیب میں ہے، حضرت حسن سے مرسلن روایت ہے، یعنی حضرت حسن بصری جو تابعی ہیں وہ روایت کر رہے ہیں حضور سے براہ راست۔ ظاہر بات ہے بیچ میں کوئی صحابی ہوں گے جن سے انہوں نے سنا ہے، لیکن یہ کہ وہ صحابی کا ذکر کیے بغیر جب کوئی تابعی جو ہے حضور سے روایت کرتا ہے تو اسے مرسل حدیث کہتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، من جاءہ الموت، کان کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، ایک شخص کو موت آ گئی جبکہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا، لِیُحْیِیَ بِهِ الْإِسْلَامَ، لیکن علم کے حصول کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ بہت اہم، علم جو ہے دنیا کے حصول کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ علم را برتن زنی مارے بہت، علم را بر قلب دل زنی یارے بہت، یہی علم ہے۔ تن پر مارو گے اسے، یعنی تن کے لیے، اپنی جسمانی خواہشات کے لیے، اپنی مادی خواہشات کے لیے، مال و دولت دنیاوی کے لیے، تو یہ سانپ بن کر ڈسے گا تمہیں۔ ہاں اسی علم کا محل اور مقام اگر قلب ہو جائے تو یہ تمہارا یار ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، قبر میں بھی ہوگا، ساتھ ہوگا، ہر منزل کو تمہارا ساتھ دے گا۔ فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، مقصد ہو اسلام کو زندہ کرنا۔ آج کے اعتبار سے غور کیجئے، اسلام اگرچہ مرنے والی شے نہیں ہے، لیکن آج مسلمان کی نسبت اسلام سے بڑھ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو کہیں نہیں۔ وہ نظام کہاں ہے؟ نظام کہیں نہیں ہے۔ وہ عزت کہاں ہے جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بالکل رنج اور غم کو اپنے پاس نہ آنے دو، ہمارا وعدہ ہے تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ کہاں ہے ایمان؟ ہم تو ذلیل ہیں، خوار ہیں، رسوا ہیں۔
لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔ اب وہ شخص ہے جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، پھر نوٹ کیجئے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ تازہ کرنے، قائم کرنے کے لیے، اور اسے موت آ گئی، فرمایا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا جنت میں، نبیوں کے، صدیقین نہیں، شہداء نہیں، ان سے اوپر، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہو۔ اس کو نوٹ کیجئے، یاد کیجئے، حرز جان بنائیے۔ ہماری ویلیوز بدل جانی چاہیے، ہماری اقدار بدل جانی چاہیے، ہمارے مقاصد بدل جانے چاہیے۔ اب چونکہ یہ حدیث آ گئی ہے تو اس کا کنورس جو ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی میں حضرت کعب بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء ولیماری بہ السفہاء اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ نار۔ جس شخص نے علم حاصل کیا، آپ تین باتیں نوٹ کیجئے، تاکہ علماء کی نشستوں میں بیٹھ سکے، گفتگو کر سکے علماء کی طرح، معلوم ہو کہ یہ بھی صاحب علم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ علماء کی محفل میں تو آپ بار نہیں پا سکتے جب تک کہ ان کی اصطلاحات میں گفتگو نہ کر سکیں، ان کے انداز جو ہے وہ آپ بھی اختیار نہ کر سکیں۔ تو من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، علماء کا پڑوس، علماء کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے، ولیماری بہ السفہاء، یا جو نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، بے علم ہیں، ان پر روب گانٹنے کے لیے، اپنے علم کے دھونس جمانے کے لیے، اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا یہ کہ لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف منعطف کرنے کے لیے، میرے گرویدہ ہو جائیں، میرے معتقد ہو جائیں، میری تعریف بیان کرتے رہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک مقصد ہے علم کے حصول کا، ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کر کے رہے۔ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، مجرد علم کی اہمیت۔ اب میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں ایک تقابل کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عام جو مذہبی ذہن ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کیا ہے، نیکی کا جذبہ بڑھا تو نوافل اور ادا کرنے شروع کر دیے، نوافل پر نوافل ہو رہے ہیں۔ اب جیسے کہ معلوم ہوتا ہے جب عمرے پر ہم جائیں تو عمروں کا جو ہے ہوکا پڑا ہوا لوگوں کو، ایک عمرہ ہو گیا، پھر جا رہے ہیں بھاگے ہوئے، تنعیم جا رہے ہیں، پھر احرام باندھا ہے، پھر عمرہ ہو رہا ہے، حالانکہ قطعاً ثابت نہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہ وہ اپنے ایک نسوانی عذر کی وجہ سے بعض ارکان ادا نہیں کر سکی تھی، تو ان کے لیے حضور نے پھر بھیج دیا، جاؤ تنعیم سے، وہاں تو جب فارغ ہو گئی وہ اپنی اس نسوانی جو بھی کیفیت تھی اس سے، تو پھر انہوں نے عمرہ کیا ہے، ورنہ حضور نے حج کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا۔ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ حضور نے فتح مکہ کے بعد شاید ہی کوئی عمرہ کیا، حالانکہ اب تو آپ بادشاہ تھے۔ کہاں وہ معاملہ تھا سن 6 میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور احرام کھول دینا پڑا تھا اور واپس آنا پڑا تھا، پھر سن 7 میں عمرہ ہوا، اس کے بعد سن 8 میں مکہ فتح کر لیا، کوئی عمرہ ثابت نہیں۔ سن 9 میں آپ بادشاہ ہیں عرب کے، کوئی عمرہ نہیں۔ سن 10 میں آپ نے کیا۔ تو اس اعتبار سے ہماری ویلیوز بدل گئی ہیں، نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، بس یہ کر دو۔ بچوں کو نازلہ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی مدرسہ کھول دو، قاری صاحب کو لا کے بٹھا دو پڑھانے، نیکی کا جذبہ ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو عبادات کا خاص طور پر جو ہے، عبادات کے اندر اضافہ اضافہ اضافہ، یہ ہے ہمارا عام تصور نیکی۔ اس کے برعکس حدیث کیا فرما رہی ہے؟ یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت امامہ باہلی سے رضی اللہ تعالی عنہ، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک صاحب علم انسان کی فضیلت کسی عبادت گزار پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم انسان پر۔ ادناکم صحابہ میں سب سے کم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی جو اپنے بل میں ہے، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ درود بھیجتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں اس شخص کے حق میں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے۔ یہاں لفظ خیر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے، یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے عرض کروں گا۔ خیر، بھلائی، نیکی، اس خیر کی تعلیم دینا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حضرت حسن سے ہے مرسلم۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے گزرے تھے۔ احدہما کانا عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، ان میں سے ایک تو وہ تھا جو عالم تھا، وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا، کوئی نوافل نہیں، صرف فرض، اور پھر بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے۔ والآخر، اور دوسرا یصوم النہار ویقوم اللیل، روزانہ روزہ رکھتا تھا، پوری رات کھڑا رہتا تھا۔ ایہما افضل، حضور ان میں سے افضل کون سا ہے؟ سوال سمجھ لیا آپ؟ دو اشخاص ہیں، ایک صرف فرض نماز ادا کر رہا، میں عبادت کے اعتبار سے عبادت اور علم اور تعلیم اور تعلم، ان کے مابین کیا نسبت ہے، کیا ریشو پروپورشن ہے، اس کی میں آپ کے لیے حدیثیں سنا رہا ہوں کہ دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا، ایک وہ تھا جو صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے، اور دوسرا وہ تھا روزانہ روزہ رکھتا تھا اور پوری رات کھڑا رہتا تھا عبادت میں۔ ایہما افضل، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضلي على أدناكم، اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی سارا وقت جو ہے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں گزارتا ہے، بسر کرتا ہے، اس شخص پر جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور روزانہ رات کو کھڑا رہتا ہے پوری رات، اس پہلے شخص کی فضیلت اس دوسرے پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا پر، تم میں سب سے کم تر پر۔ یہ ہے ریشو پروپورشن۔ ہمارے ذہنوں سے چیزیں نکل گئی ہیں، اہمیت ہی نہیں ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، حج کیے جا رہے ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ دین کا علم آس پاس بھی نہیں، نہ خود نہ اپنی اولاد کو سوچا بھی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیے، اور علم حاصل بھی کیا ہے تو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا، صرف نیچرل سائنسز کا علم حاصل کیا ہے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا ہے، جس کا کہ علم دین سے کچھ سرے سے سروکار ہی نہیں۔ اب یہ ایک حدیث اور سن لیجئے، یہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ایک زمانے میں میں بہت کثرت سے اس کو بیان کرتا رہا، اب ظاہر بات ہے کہ کچھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل سامنے آتے رہے تو بعض چیزیں اب پس منظر میں چلی گئی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے جس میں علم کا حصول پیش نظر ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس سفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، تسکین، سکون، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ،
فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین، وہ ملائکہ حملۃ العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ کے جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اللہ ذکر کرتا ہے، دیکھو تم نے کہا تھا نا کہ یہ جو آدم ہے میں اسے خلافت دے رہا ہوں، اسے اختیار دے رہا ہوں، یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا. دیکھو میرے بندے، وہ میرے گھروں میں سے ایک گھر میں، اور اس میں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے، اس سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، جو بھی گھر جو بھی مقام اس کام کے لیے خاص کر دیا جائے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، وہ سب اس میں شامل ہوں گے. دیکھو وہاں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. یہی ہے نا وہ آدم جس کے بارے میں تمہیں وہ اشتباہ لاحق ہو گیا تھا. یہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کا ایک مرکزی نقطہ کیا ہے؟ جسے خیر کہا گیا وہ قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون، خیر کا لفظ 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، یا خیر دنیا کا مال و متاع دنیاوی، خیر انہ لحب الخیر لشدید، یا خیر اللہ کی کتاب ہے قرآن. ہوا خیر مما یجمعون یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. تو یہ خیر جو ہے در حقیقت قرآن ہے. چنانچہ یہاں آپ نے دیکھا کہ کہا گیا تھا کہ جو شخص علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، چل کر آیا ہے، آپ بھی چل کر آئے ہیں، کوئی آپ کا دنیاوی مقصد تو اس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی اگر چیز غلط شامل ہے تو اس کو دور کر دے. میری نیت میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو اللہ اسے پاک کر دے اس سے. ظاہر بات ہے کہ بظاہر تو کوئی مقصد نہیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، یہاں کوئی مذہبی فرقے واریت کی جو ہے بات نہیں ہوتی کہ یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ کمتر ہے، وہ کچھ نہیں. قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اب یہاں لفظ علم آیا، لیکن علم کو آگے بیان کر دیا. یتلون کتاب اللہ ہے ویتدارسونہ بینہم. اس علم سے مراد علم فقہ نہیں ہے، اس علم سے مراد جو ہے، میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں، علم حدیث نہیں ہے. اس علم سے مراد کتاب اللہ ہے. باقی چیزیں اس کے تابع ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہے، ضروری ہے تو چاہیے. باقی وہ اپنی جگہ پر. آخر ایک شخص جو ہے قانون دان اگر نہیں ہے تو کیسے قانون کا نظام چلے گا؟ ماہرین قانون چاہیے، فقہا چاہیے. لیکن جس شے کا نام العلم ہے، جس شے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، وہ قرآن ہے. اس اعتبار سے ایک اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں تفقہ. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں، اور اس کے راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. جو نوٹ کر لیجیے، علم اور فہم میں بڑا فرق ہے. علم معلومات کے ذخیرے کو کہتے ہیں، فہم اس کی حقیقت تک رسائی اس کو کہتے ہیں. بڑا فرق ہے علم و فہم. علم و فہم ہم بول دیتے ہیں جوڑ کر، لیکن یہ ڈائمنشن علیحدہ ہے. ایک شخص بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ بہت بڑا، عالم ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اتلا ہے، سطحی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے گہرائی ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. تو یہ جو علم تفقہ اس کو کہتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. اور دیکھو میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا نہیں ہوں، دینے والا اللہ ہے. تفقہ مانگو، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں چہ جب گرب نوازن مدارا. مانگو اللہ سے. میں نہیں دے سکتا، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے اس کی مشیت میں طے ہو جاتا ہے، میں تقسیم کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. لیکن در حقیقت عطا کرنے والا اللہ ہے.